سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ یہودیوں سے کہتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کی ہیں۔ پہلے یہ کہ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشکوک یا ڈاؤٹ فل نہ بناؤ، اور دوسری بات یہ کی ہے کہ حق کو جانتے بوجھتے چھپانے کی کوشش مت کرو۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ بیسیکلی ان پڑھ تھے، ناخواندہ لوگ تھے۔ اس کے مقابلے میں یہودی جو ہیں وہ پڑھے لکھے تھے اور ان کے ہاں تعلیم کا کافی چرچا تھا۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے اندر کافی جلیل القدر عالم بھی پائے جاتے تھے جن علماء کی شہرت عرب کے باہر تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے عربوں پر یہودیوں کا علمی رعب بہت زیادہ تھا۔ پھر اس کے علاوہ جو یہودیوں کے علماء تھے انہوں نے اپنی جو مذہبی دربار ہیں ان کی ظاہری شان بھی بہت جما رکھی تھی۔ اس کے علاوہ جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈوں کا بھی کاروبار چلا کے یہودیوں نے اس رعب کو اور زیادہ گہرا اور وسیع کر دیا تھا۔ خاص طور پر جو مدینہ کے لوگ تھے وہ یہودیوں سے کافی زیادہ مرعوب تھے، کیونکہ مدینہ کے آس پاس ہی بڑے بڑے یہودی قبائل آباد تھے۔ رات دن اہل مدینہ کا یہودیوں کے ساتھ میل جول ہوتا تھا، اور اس میل جول میں اہل مدینہ یہودیوں سے اسی طرح متاثر تھے جس طرح ایک ان پڑھ بندہ کسی پڑھے لکھے بندے سے متاثر ہوتا ہے۔ ان حالات میں جب نبی پاک نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی، تو نیچرل بات تھی کہ ان پڑھ عرب اہل کتاب یہودیوں سے جا کے پوچھتے کہ آپ لوگ بھی ایک نبی کے فالوور ہیں اور آپ بھی ایک کتاب کو مانتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ اور تورات، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ صاحب جو ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ لے کے اٹھے ہیں ان کے متعلق اور ان کی تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ سوال مکے کے لوگوں نے بھی یہودیوں سے پوچھا، اور پھر جب نبی پاک مدینہ تشریف لے گئے تو یہاں پر بھی کافی لوگوں نے یہودی علماء کے پاس جا جا کر یہی سوال پوچھا، مگر یہودیوں کے علماء نے لوگوں کو کبھی صحیح بات نہیں بتائی۔ اب وہ صاف الفاظ میں یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ جو توحید حضور پاک پیش کر رہے ہیں وہ غلط ہے، یا انبیاء، آسمانی کتابوں، ملائکہ اور آخرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے، یا وہ اخلاقی اصول جن کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز غلط ہے۔ یہ باتیں وہ صاف صاف الفاظ میں نہیں کہتے تھے، لیکن وہ صاف صاف اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ جو کچھ حضور پاک پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، یعنی نہ وہ اس کے حق میں بولتے تھے اور نہ ہی صاف صاف اس کا انکار کرتے تھے، نہ سچائی کی کھلی کھلی تردید کر سکتے تھے اور نہ سیدھی طرح اس کو سچائی مان لینے پر آمادہ تھے۔ ان دونوں راستوں کے بیچ میں انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہر سوال کرنے والے کے دل میں نبی پاک کے خلاف، آپ کی جماعت کے خلاف اور آپ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے، کوئی الزام آپ پر لگا دیتے تھے، کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے تھے جس کی وجہ سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے تھے، اور طرح طرح کی الجھن میں ڈالنے والے سوالات چھیڑ دیتے تھے تاکہ لوگ ان میں خود بھی الجھے اور نبی پاک اور آپ کے فالوورز کو بھی الجھانے کی کوشش کریں۔ یہودی علماء کا یہی رویہ تھا جس کی وجہ سے ان سے کہا جا رہا ہے کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو، اپنے جھوٹے پروپیگنڈے اور شبہات اور اعتراضات سے حق کو دبانے اور چھپانے کی کوشش نہ کرو، اور حق اور باطل کو مکس اپ کر کے دنیا کو دھوکہ نہ دو۔